ہوں اپنے شوہر کی، جن کی سپورٹ مجھے رہی، ورنہ میری اور بہنیں اور بھابیاں بھی ہیں، وہ اتنا وقت نہیں دے سکتی، وہ اس کے لیے ٹریول نہیں کر سکتی، ظاہر ہے کہ انہیں گھر سے وہ سپورٹ نہیں۔ میرے بچوں نے جو ہی ہائی اسکول کر لیا تو میرے شوہر نے مجھے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے بھی اجازت دی، اور میں بہت زیادہ پاکستان بھی جاتی ہوں میڈیا کے پروگرامز کے لیے، اور دنیا میں جہاں پر بھی مجھے انوائٹ کرتے ہیں درس و تدریس کے لیے۔ اور بلکہ 2-3 سال تو پچھلے ایسے بھی گزرے کہ یو کے میں ان کو کچھ جیسے مزہ ہی آ گیا سیرت النبی کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آپ نے چند درس دیے ہیں، تو ہمیں ایسا لگا ہے کہ ہم ان سے مل چکے ہیں، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کی پیدائش سے وصال تک ایک پوری سیریز میں ہمیں اتنے دن دیں کہ ایک پوری سیریز میں ہم ان کی پوری سیرت پاک سے واقف ہو جائیں۔ تو اتنے دنوں کے لیے پھر مجھے وہاں جا کر ٹھہرنا تھا، اور میں نے ولادت سے وصال تک روزانہ کے حساب سے انہیں ٹائم دیا، اور وہ ظاہر ہے کہ اتنی دیر جتنی دیر میں گھر سے غائب رہتی ہوں انہیں ظاہر ہے تکلیف تو ہوتی ہوگی، لیکن وہ اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ تو میں اپنی تمام درس و تدریس کا کریڈٹ 100% اپنے شوہر کو دیتی ہوں، اس لیے نوشین اس معاملے میں بالکل ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ آج کل کے جو ہمارے مسائل ہیں اس کو ہم لوگ جب یہاں پہ رہ رہے تھے آج سے 30 سال پہلے، 29 سال پہلے، تو بoston میں ہم لوگ یہی باتیں سوچتے تھے کہ بچے جو ہیں، تب میرے تو چھوٹے تھے بہت، ابھی ڈائپرز میں تھے، اسکول گوئنگ نہیں تھے، مگر جن کے بچے اسکول گوئنگ تھے ان سے ملاقات تو ہوتی تھی، جو ہم سے سینئر تھے ان کو یہ پریشانی ہوتی تھی کہ بچے گھر میں تو مسلمان ہیں، اسکول میں بچے بڑے ڈھیر سارے کمپلیکسز کا شکار ہیں، بچے کالے ہیں، بچوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بچے بالکل تنہا محسوس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو ہم ان کو حلال حرام شروع کر دیتے ہیں، بچے کنفیوزڈ ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ سچ پوچھئے تو اس وقت تو میرے پاس ایک ہی حل تھا جو میں نے کر لیا، اور وہ تھا یہاں سے بھاگ لینا چاہیے، وہاں چلے جانا چاہیے جہاں میں آسانی سے بچوں کو مسلمان بنا سکوں، رکھ سکوں، ماحول دے سکوں۔ میں تو اس میں کامیاب ہو گئی، لیکن پھر کیا؟ اس کے بعد جب بچے جوان کر کے یہاں بھیجے تو وہ مسئلہ تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ طریقے سے اور مشکل طریقے سے ہو کر سامنے پھر آ گیا۔ اب شادیوں کی باری آ گئی، اب کیا کرنا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں، اور آج کل جو خاص طور سے ویسٹ میں، خالی امریکہ میں نہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ مسلم ممالک میں بھی، ہندوستان کیا، سب سے زیادہ میں نے یہ چیز امریکہ میں، یو کے میں اور انڈیا میں فیل کی، ایتھیزم کی بڑی پرابلم شروع ہوئی ہے۔ سب سے آسان حل یہ ہے، جو پڑھے لکھے لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں ان میں سب سے آسان یہ لگتا ہے کہ اس اللہ کو ہی نہ مانے جس کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے یہ نہ کرو، اب ہر وہ بات جو اگر اللہ کی مان لی تو مشکل میں آ جائے گی زندگی، تو ہم پھر سے وہی زمانہ جاہلیت میں جا گرے ہیں۔ قرآن دیکھیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھگڑا، جنگ، جہاد کفر کے خلاف نہیں تھا۔ آپ کفر کے خلاف لڑنے نہیں تشریف لائے، آپ جہالت کے خلاف لڑنے آئے، آپ جاہلیت کے خلاف لڑنے آئے۔ اسی لیے آپ کا نام مومن نہیں ہے، آپ کا نام نور ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آپ کا جھگڑا جاہلیت سے ہے، اس لائف سٹائل سے ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ کو باہر نکال دیا گیا، اور ویسٹ کو آسانی لگی، اہل مکہ کو بھی یہی آسانی لگتی تھی۔ میرے ابو جان ایک بات کہتے تھے جس کی وجہ سے مولوی ان کے بڑے پیچھے پڑ گئے، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب فتوے دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور ابو جان کہتے تھے میں بہت ذمہ داری سے آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اہل مکہ ہم سے بہتر مسلمان تھے۔ اہل مکہ سے مراد کفار مکہ،
تو لوگوں کو خاص طور سے مولوی حضرات کو بہت چبھتی تھی یہ بات. آپ نے یہ جرت کیسے کی کہنے کی ہم تو یہ ہم تو وہ, ہماری تو داڑھیاں, ہمارے تو حجاب, ہم تو اللہ اللہ کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے غور کیجیے گا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے صبح شام دن رات. 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ان کے بیچ رہے اور وہ انہیں صادق اور امین کہتے رہے. تو ایک لمحے کو بھی وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو غلط کہہ رہے ہیں. وہ خود مانتے تھے نا کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے. تو آپ کو نہ ماننے کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کو نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑے گا اور یہ کمٹ کرنا پڑے گا کہ وہ ایک ہے. کہہ جو دیا کہ لا الہ الا اللہ تو ماننا بھی پڑے گا. اور یہ کہنے میں اور ماننے میں جتنی جہالت مسلمان آج کل کر رہے ہیں اتنی تو کفار مکہ نے بھی نہیں کی. وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کہیں گے تو دل سے کہیں گے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. تو عبادت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم سجدہ کریں عبادت ہو گئی, ہم نماز پڑھیں عبادت ہو گئی. تو نماز اللہ کی عبادت ہے, دیٹس اٹ. ہم مسلمان اس کو کلمہ پڑھنا کہتے ہیں. اور کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی ذات ہے ہی نہیں جس کا حکم مانا جائے, اور کوئی ذات ہے ہی نہیں جس کی اطاعت کی جائے, اور کوئی ذات ہے ہی نہیں جس سے بڑھ کر محبت کی جائے, اور کوئی ذات ہے ہی نہیں جس کا خوف رکھا جائے, اور کوئی ذات ہے ہی نہیں جس سے دعا مانگی جائے, اور کوئی ذات ہے ہی نہیں جس کے پاس لوٹ کے جائیں گے, اور کوئی ذات ہے ہی نہیں جو رزق دے دے, اور کوئی ذات ہے ہی نہیں جو موت دے دے. تو اگر ہم یہ مان لیں گے تو یہ کمٹمنٹ ہوگی. تو ہم کمٹمنٹ کر کے کیوں اپنا زندگی خراب کریں, کیوں اپنا لائف سٹائل بدلیں. تو اس لیے انہوں نے اپنی بات پہ قائم رہے, کہہ دیا نہیں مانتے. یہ نہیں کہا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, یہ کہا یہ بات ہمیں سوٹ نہیں کرتی, یہ پڑتا نہیں کھاتی. اگر کہہ دیں گے کہ اللہ ہی کی ماننی ہے تو پھر تو سود بھی چھوڑنا پڑے گا, پھر تو جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا, پھر تو بے ایمانی بھی چھوڑنی پڑے گی, پھر تو قتل و غارت گری چھوڑنی پڑے گی, پھر تو بیٹی کو زندہ دفنانا بھی چھوڑنا پڑے گا, پھر تو حق کو حق ماننا پڑے گا, حقدار کو اس کا حق دینا پڑے گا, مہمان کو عزت دینی پڑے گی, عورت کو عزت دینی پڑے گی, پھر تو چھینا جھپٹی چوری چکاری قتل و غارت گری ان سب سے کو چھوڑنا پڑے گا. تو اس لیے جاؤ یہ بات مانتے ہی نہیں, سب سے آسان بات یہی ہے. تو یہاں کے لوگوں نے آسان راستہ اختیار کیا. اب ہم 2 کشتیوں میں پاؤں رکھے ہیں. دل ہمارا مانتا ہے, بات یہی ہے, اور ہم ایک حد تک اس پر چلتے بھی ہیں. اب اگلی نسل آ جاتی ہے, اب ان کو سمندر میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں بھیگنا نہیں. اب بچے ہمیں پاگل سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں لاؤ جی یہ صحیح, یہاں کیوں آئے تھے, یہاں کیوں لائے تھے, وہیں رکھتے نا جہاں 5 وقت کی اذان بھی ہوتی ہے, نماز بھی ہوتی ہے, سچ بھی بولا جاتا ہے, ایمانداری بھی برتی جاتی ہے. اب ہم اندر سے ایمانداری سے سوچتے ہیں ایسا کون سا خطہ ہے, کوئی بھی نہیں. آج تو مکہ بھی نہیں, مدینہ بھی نہیں. اب کیا کریں؟ وہاں جا کر یہ والا فائدہ تو مجھے بھی ہوا, ہر ایک کو ہوتا ہے, آپ کو بھی ہوگا, کہ مجھے بچے کو اذان دینا یہاں پہ خود سکھانا پڑی. وہاں وہ نہیں سکھانی, 5 وقت ہو رہی. نماز پڑھنا خود سکھانا پڑتی, وہاں وہ نہیں, آپ کو ہر سنڈے لے کے جانا پڑتا ہے. وہ بچے ہمارے چلتے پھرتے سیکھ لیتے ہیں. تو وہ تو پھر عادت ہو گئی. تو وہ اندر کیسے اترے گا, وہ رب اندر کیسے اترے گا, وہ کلمہ اندر کیسے اترے گا, وہ جو اصل مقصد تھا
اس کے لیے ہمیں جہاد کرنا پڑے گا اپنے گھر سے ہی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تبوک کے غزوہ سے، اور یہ سب سے تکلیف دہ غزوہ مبارک تھی جس میں مسلمانوں کو 800 میل جانا پڑا سخت گرمی میں اور بھوکے پیاسے بغیر سواریوں کے. باری باری سواری پہ بیٹھتے تھے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں پیدل بھی چلتے تھے اور بیچ میں سواری بھی لیتے تھے، اور وہاں پر بھی بہت بھوک برداشت کرنا پڑی. اس غزوے کے بعد جب آپ تشریف لاتے ہیں لوٹ کے مدینہ میں، تو پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ سب سے تکلیف دہ اور مشکل اور مشقت اور سخت والی جنگ، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو تم. تو جو مجاہدین تھے ان کا تو حال پتلا ہو گیا. آدھا آدھا وزن نہیں رہا تھا، جسم پہ گوشت نہیں رہا تھا، زخموں سے چور، بھوک اور پیاس سے چور. مدینہ داخل ہو رہے ہیں تو ابھی جہاد چھوٹا کر کے آ رہے ہیں. اتنے مہینوں کے بعد، 4 مہینے کے بعد مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور انہیں کہا جا رہا ہے وہ جہاد چھوٹا تھا جو تم نے اب تک کیا، اب بڑے جہاد میں داخل ہو رہے ہیں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کے اپنے نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے. اب آپ دن رات اس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. ابو جان شہید پی ٹی وی میں پروگرامز دیتے تھے اور انہوں نے ایک بات کر دی، اس کے بعد ان کو سزا کے طور سے 2.5 مہینے پی ٹی وی میں پروگرامز بند کر دیے گئے. اور حکومت جو تھی اس وقت کی، اس نے کہا لو جی ہمارا تو سارا پیسہ ہی ڈالرز میں آ رہا ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہہ دیا. انہوں نے کہا تم لوگوں کا وہاں جا کر رہنا امریکہ میں، ویسے اس زمانے میں بھی یہیں تھی، انہوں نے کہا تمہارا امریکہ میں جا کے رہنا جائز ہی نہیں یا دنیا کے کسی بھی کافر ملک میں جب تک کہ تمہاری نیت جہاد کی نہیں. تو انہوں نے پروگرام ہی بند کر دیا. 2-2.5 مہینے کے بعد ان کو لگا کہ پروگرام مطلب ہونا چاہیے اور کوئی اسکالر اتنا شاید ان سے بک نہیں رہا ہوگا. بہرحال انہوں نے پھر بلا لیا. اب لوگوں نے یہی سوال کرنا شروع کر دیا ڈاکٹر صاحب بتائیں تو صحیح، آپ نے تو ہمیں بھی پریشان کر دیا، یعنی کہ ہم پاکستان چھوڑ کے کہیں اور کمانے بھی نہ جائیں. ان کا کماؤ، سب کماؤ، لیکن نیت یہ رکھو کہ تم اپنی نسلوں کو مسلمان کیسے رکھو گے. اب وہ ایک بہت بڑا سوال ہے، سوالیہ نشان ہے. ہمیں اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، اور ہم میں سے جو وہ کر رہا ہے، آپ سب یقیناً کر رہے ہوں گے، اس نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ کتنا مشکل ہے. اور ایک نسل تک جب تک ہم حیات رہیں گے ہم اس میں پورے گڑے رہیں گے، ہم انہیں کنٹرول کریں گے، ہم پوری کوشش کریں گے. اس کے بعد اگلی نسل پہ ہماری شاید 25% پرچھائی پڑے. پتہ نہیں بیوی کیسی آئے، اور اگر وہ گوری آ گئی تو 25% سے بھی گئے. اور اگر 25% بھی ہمیں حق ملا اپنے دین کو بچا لینے کا، تو تیسری نسل کا کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں وہ جہاد بالنفس، جہاد اکبر، آج دنیا میں صرف امریکہ ہی نہیں، یہاں کے چیلنجز ہی نہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں نے ایتھیزم کو سعودی عرب میں بھی دیکھا ہے، جہاں مکہ اور مدینہ فزیکلی موجود ہیں. وہاں کے لوگ بھی آج کل اللہ کے اس میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں سال میں سے. وہاں کی یوتھ بھی اب آج کل اللہ کے وجود سے انکاری ہے، کیونکہ آسان راستہ یہی ہے، اور ہم شارٹ کٹ اور آسان راستے تلاش کرتے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں. اور جب ہم وہ اپنا لیتے ہیں، آپ دیکھیے کہ جب ہم زندگی کے ہر معاملے میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، تو دین میں اگر ہمارے بچے تلاش کر لیں اس کو تو کیا برا ہے. یہاں تو ہم ان کو خوب لمبا راستہ بتاتے ہیں، عشاء کی پوری 17 رکعتیں سکھاتے ہیں. اچھے مسلمانوں تو 17 رکعتیں عشاء کی پڑھنی ہے، باقی ہر چیز میں شارٹ کٹ. وہ پہلے تو ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، یار یہ کیا ہے، ہر چیز میں وقت بچاؤ، یہاں سب سے زیادہ وقت لگاؤ.
تو ہمیں سب سے پہلے خود، آپ دیکھیں یہ مثال میں اس لیے نوشین کے مطابق گھر سے دیتی ہوں، آپ کے بچے نانی اور ماموں اور خالہ سے زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ماں ان سے پیار کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کریں گے، بچے آپ کو کرتے دیکھیں گے تو آپ کے بعد وہ آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ اگر آپ کو ایکولی دادا دادی سے بھی پیار ہوگا نا، تو آپ کے بچوں کو بڑا ہو کے، سمجھدار ہو کے، دادی دادا کو پہچان کے ان سے محبت نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر انہوں نے آپ کو ستایا ہو اور آپ کے دل میں ان کے خلاف ہو، تو بچے نفرت کے ساتھ بڑے ہوں گے۔ اس کے بعد زندگی کا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دیکھیں گے نہیں پھوپھی اتنی بری تو نہیں ہے، چچا اتنا نفرت کے قابل تو نہیں ہے، دادا بھی اتنا برا تو نہیں ہے، دادی اتنی بری تو نہیں ہے۔ پھر تھوڑی سی ان کی جگہ بننا شروع ہوگی۔ مگر نانی، نانا، ماموں، خالہ، ان کے لیے پیار ماں دل میں ڈال ہی دے گی، اٹھتے بیٹھتے ہی۔ وہ دودھ کے ساتھ تو آیا ہی ہے، جراثیم کے ساتھ بھی آئے گا۔ تو اب وہ ہمیں گھر کا ایٹماسفیئر، انوائرمنٹ اللہ سے محبت والی بنانی ہوگی۔ وہ ماں کی گود سے لیں گے بچے، ماں کے دودھ سے لیں گے بچے، باپ کے رزق سے لیں گے بچے۔ اور پھر جب آپ شام کو روز بیٹھیں، جب بچوں سے پوچھیں، جب بچوں کو ہوم ورک کی تلقین کریں، تو پھر آپ کوئی نہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی بات کریں، پھر ان کا کوئی واقعہ سنائیں، پھر ان سے محبت کی بات کریں۔ وہ محبت آپ جو انڈیلیں گے ان کے اندر، وہ اس کے ساتھ جوان ہوں گے۔ وہ ایک دن میں نہیں آئے گی، اور وہ نہ ہی ہفتے میں ایک دن سنڈے کلاس سے آئے گی، اور نہ ہی وہ سال میں ایک دن کسی سیمینار سے آئے گی۔ وہ کلک ضرور کرے گا، لیکن اندر چنگاری ہوگی جو آپ نے ڈالی ہوئی ہوگی تو ہی بھڑکے گی۔ بالکل اندھیرا ہوگا تو نور کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ چنے کے کھیت میں انگور نہیں اگتے، اور ایسا سوچنا بھی غلط ہے، ایسی امید لگانا بھی غلط ہے۔ میں نے تربیت ہی نہیں کی اسلام پہ، تو اولیاء اللہ کیسے بن جائے گا بھائی میری اولاد؟ کہاں سے میں ایکسپیکٹ کروں؟ یہ تو منافقت ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم بیج ہی اچھا نہ بوئیں تو پھل کی امید نہ رکھیں، لیکن ہاں بیج بھی اچھا لگایا ہے، اس کی ہم نے دھیان بھی اچھی کیا ہے، تربیت بھی اچھی کی ہے، کھاد بھی دی ہے، پانی بھی وقت پہ دیا ہے، روشنی بھی دی ہے، کھاد بھی دی ہے، دوا بھی دی ہے، اور بتاتے بھی رہے ہیں۔ پھر اگر کوئی بیچ میں سے نکل گیا، پھر اگر کوئی ماحول کے ہتھے چڑھ گیا، کوئی میڈیا کے ہتھے چڑھ گیا، کوئی دوستوں کے ہتھے چڑھ گیا، کوئی کسی گوری گورے کے ہتھے چڑھ گیا، اب وہ ہماری ناکامی جو ہے ہمیں جہاد میں سے نہیں نکالے گی۔ پھر ہم کوشش کرتے رہیں گے، اور اسی کوشش میں رہنا ہمارا فرض ہے۔ پھر ہم کہیں بھی رہیں، اگر آپ کے دل میں بھی ایمان ہے، اور آپ کی زبان پر بھی ایمان ہے، اور آپ کی تبلیغ بھی ہے، تو پھر آپ کو دنیا کی زمین کا کوئی حصہ نہ تو جہاد سے روکتا ہے۔ ہم نے اس لیے لفظ لیے بنا، منہ سے یہ لفظ ہم نے نہیں نکالا کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم ساری زندگی سے کر رہے ہیں، مگر یہ لفظ ہم نے منہ سے نکالنا تھا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی پکڑ لیتا۔ اور اب تو ہم یہ لفظ اسلامی ملکوں میں بھی نہیں نکال سکتے منہ سے، مگر ہمیں کرنا ہوتا ہے، اور ماں سب سے زیادہ کرتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ بچہ پیدا کرنا آسان کام ہے؟ اس درد جیسا کوئی درد بھی ہے؟ بچے کی پرورش کرنا آسان کام ہے؟ اس کے لیے نیند برباد کرنا آسان کام ہے؟ مگر آپ کو کبھی بھی خود پر ترس نہیں آیا، اس پر ترس آیا ہے۔ وہ بیمار ہے، راتوں آپ جاگ رہی ہیں، خدمت آپ کر رہی ہیں، اور اینڈ آف دی ڈے آپ کو بچے پہ پیار آ رہا ہے، ہائے میرا بچہ،
یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے، یہ محبت ہے. تو یہ کیسے گوارا کر لیں ہم اتنی رحمت اور اتنی محبت والی ماں ہو کر کہ میں تو جنت میں جاؤں گی کیونکہ میں تو الحمدللہ ایمان والی ہوں، مگر میرا بچہ دوسرے راستے پہ چلا جائے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں اور بڑے پیارے الفاظ ہیں. آپ زندگی میں بھی اس کو دیکھیے کیسے آپ کر سکتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک کشتی ہے، ایک جہاز ہے، اس کو ایک بندہ نہیں خرید سکتا تو 4-6 مل کر خرید لیتا ہے. اب 6 بندوں نے مل کر ایک کشتی یا ایک جہاز خریدا اور وہ دریا میں جا رہے ہیں. ان میں سے ایک کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ کلہاڑی اٹھاتا ہے اور اس میں اس کو کاٹنے لگتا ہے. اب باقی 5 جو ہیں وہ چیخنے لگتے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس میں ابھی کٹ گیا تو نیچے سے پانی آ جائے گا، ہم سب ڈوب کے مر جائیں گے. تو وہ آگے سے کہتا ہے یہ میرا ہے، میں نے نہیں پیسے بھرے ہوئے، 6 بندوں کا ہے مال، 6 بندوں کی کشتی ہے، تو اس میں سے ایک حصہ میرا، میں اپنا حصہ کاٹ رہا ہوں. اب وہ 5 بندے اگر اسے وہ کاٹنے دیتے ہیں کلہاڑی سے، اسے اس کشتی کو، اس لکڑی کو، اس کے حصے کو ہی صحیح کاٹنے دیتے ہیں تو ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ پانی آ جائے گا، ڈوب جائیں گے، 6 کے 6 مریں گے. ہمارا یہ حال. حدیث کے الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ ان 5 کو اپنا آپ بچانے کے لیے اس ایک کو زبردستی روکنا ہوگا. اس کے ہاتھ سے کلہاڑی بھی لینا ہوگی. اچھا، جو اس کے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا تو اس کو زبان سے سمجھا کے اس کے دماغ میں ڈالنا ہوگا، بے نالائق، جاہل کر کیا رہا ہے، مرے گا مروائے گا. تو زبان سے جہاد کرنا ہوگا. اب تیسرا بندہ جو ہے نا وہ اس قابل ہے نہ وہ اس قابل ہے، تو کم سے کم اس کا ساتھ نہیں دے گا، اسے موڈ ہی آف کر لے گا، اٹھنا بیٹھنا ہی چھوڑ دے گا. تو ہمیں اپنے آپ کو ایمان کی ان تینوں لیولز پر، کبھی تینوں پر، کبھی ایک پر، کبھی دوسری پر، کبھی تیسری پر، ہر وقت رکھنا ہے. ہمیں کسی بھی جگہ ہم جائیں، وہ ہمارا ذاتی گھر ہو، ہمارے دوستوں کا گھر ہو، کوئی محفل ہو، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو، کوئی مدرسہ ہو، کوئی اسکول یونیورسٹی ہو، ہمیں اپنی جگہ کا تعین کرنا ہے. ہم یا سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں. تیسرا کوئی رشتہ نہیں ہے، تیسری کوئی آپ کی جگہ نہیں ہے. یا آپ نے وہاں سے بتا کر اٹھنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یا سیکھ کر اٹھنا ہے یا سکھا کر اٹھنا ہے. یا آپ استاد ہیں یا آپ شاگرد ہیں. اسلام گرے ایریاز نہیں دیتا. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ 3 گروپس تھے، ایک روک رہا تھا، ایک گناہ کر رہا تھا، ایک تماش بینی کر رہا تھا. جو روک رہا تھا اس کو اللہ نے چھوڑ دیا، جو گناہ کر رہا تھا وہ برباد ہو گیا، اور جو تماش بینی کر رہا تھا وہ بھی برباد ہو گیا. جو چپ تھا، دیکھ رہا تھا، روک بھی نہیں رہا تھا، کرنے والوں کو برا نہیں کہہ رہا تھا، روکنے والوں کو اچھا نہیں کہہ رہا تھا. اور آج ہم اس تیسرے والے گروپ میں ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں ہم برے کیوں بنے. بھائی لوگ میرے کپڑوں کی تعریف کرتے ہیں، میری شکل کی تعریف کرتے ہیں، ایک دم ہی میں کہہ دوں بی بی آپ یہ نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے. ابھی میں گندی بچی بن جاؤں، ابھی نفرت کے قابل بن جاؤں، ابھی میں نکلوں لوگ کہنے آئے بدتمیز عورت ہے، اس کو کیا ہے، میں جو مرضی کروں. اب میں اپنے آپ کے لیے وہ جگہ برداشت ہی نہیں کرتی کہ میں اٹھوں تو مجھے کوئی لوگ برا کہیں. ابھی ظالموں، اولاد بھی جب بڑی ہو جاتی، اس کے منہ میں زبان آ جاتی ہے نا، وہ آپ کی ساری محبت بھول کے آپ کی ڈانٹ کو آپس میں بیٹھ کے بہن بھائی ہی کرتے رہتا ہے. اس بات کو تو سوچو ہی نہیں کہ مجھے کوئی برا کہے گا. میں نے اس کے لیے اچھا ہونا ہے جس کو میں نے جا کے منہ دکھانا ہے، جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے. شادی بیاہ کوئی بھی معاملہ، ہم بچے وہاں سے سمگل کر کے لڑکیاں لے آتے ہیں، لڑکے لے آتے ہیں، یہاں کے انہوں اوور نائٹ اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کورٹس میں باتیں جاتی ہیں.
फैसला करने वाले हमें, हमारे कल्चर को, हमारे दीन को मजाक बनाते हैं और हम बनवाते हैं। हमें इनके चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए दीन को, कुरान को, रब को और रब के हबीब को अपना हबीब बनाना होगा। ये कुर्बानी जो है ये देनी होगी। ये थोड़ी करें, ज़्यादा करें, कोशिश करें। रब रास्ता खुद खोलता है। इमाम अबू हनीफा एक दिन बैठे थे तो लोग आ गए, कहने लगे कि इमाम साहब हम अल्लाह को नहीं मानते। उन्होंने कहा जाओ, नहीं मानते तो ना मानो। कहने लगे नहीं, सुना है तुम इमाम हो, हमें सबूत दो कि वो है। तो कहने लगे अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, सोच रहा हूँ, बहुत गहरी उलझन में हूँ, सोच रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ। बड़ी देर हो गई, इमाम साहब सर पकड़ के बैठे रहे। तो वो भी फिलोसोफर्स थे, बहुत सारे मिलकर आए थे इमाम साहब को पछाड़ने। तो कहने लगे खुदा के वास्ते हमें बताएं। तो उन्होंने कहा कि अभी तक मैं बहुत गहरी सोच में हूँ, मेरे सामने बहुत बड़ा मसला है, तुम्हारा सवाल तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। कहने लगे इमाम साहब अब बताइए। कहने लगे नहीं, उनके अच्छा चले अपना मसला बताएं, हो सकता है हम आपकी मदद करते। उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, तुम मेरी मदद कर दो। एक जहाज़ है और उस पर सामान भरा हुआ है, सामान से लदा हुआ जहाज़ है। हर एक बंदरगाह पे रुकता है और उस शहर के मुताबिक जितने वहाँ लोग रह रहे हैं उतना रिस्क वहाँ उतारता है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ उतारता है जहाज़ खुद। उसके बाद वो जहाज़ चल पड़ता है, फिर अगला शहर आता है, फिर उस जहाज़ को पता है कि यहाँ कितने लोग रहते हैं, फिर वो वहाँ उनका खाना पीना, अनाज, ज़रूरत की चीज़ें, कपड़ा लत्ता सब उतारता है। फिर तीसरे शहर कह रहे हैं इमाम साहब बंद करें फजूल बात। जहाज़ को क्या मालूम, जहाज़ पहले तो कप्तान के बगैर चल पड़ा, फिर जहाज़ को यह भी पता है कि वहाँ बंदरगाह पे उस शहर में कितने लोग हैं, वहाँ उतना अनाज चाहिए। अकल की बात करें। तो इमाम साहब कहते हैं कि अच्छा, एक जहाज़ कप्तान के बिना नहीं चल सकता, एक जहाज़ कप्तान के बिना नहीं चल सकता, और एक जहाज़ को ये पता नहीं चल सकता कि इस शहर में कितने लोग हैं और उतना सामान या ज़िंदगी देना है, तो एक पूरी कायनात एक रब के बिना चल सकती है। तो वो सारे के सारे शर्मिंदा हो गए। हमें अपनी औलाद को और ख़ुद को पहले तो ये बताना है कि रब है क्या। हम बीज गुलाब के फूल का डालते हैं, हम उसके साथ खुशबू नहीं डालते, लेकिन जब फूल निकलता है, गुलाब के बीज का फूल निकलता है, यहाँ तक तो हमारा काम था। उसमें खुशबू किसने डाली, ये कोई और है। हम बच्चा पैदा करते हैं, उसको छाती से लगाते हैं, बच्चे को दूध पीना किसने सिखाया, ये तो ट्रेनिंग कोई और दे रहा है। उसको पता है कि मुझे दूध चूसना है, मुझे दूध पीना है। उसे भूख लगेगी, उसने आपको रो के अपनी खिदमत ले लेनी है, अभी उसे बोलना नहीं आता। ये कोई और है जो उसको ट्रेन कर रहा है। और पेशाब पखाने से भी बच्चे के नफरत ना आए। हम दूसरों से नफरत करेंगे, हमें खुद से भी बू आएगी, हमें अपने बच्चे से उस हालत में नफरत क्यों नहीं आती। ये कोई और है जिसने ये वाला जज्बा डाला है। बच्चों को ये बताना है हमें, ये कोई और कौन है, उसकी कौन कौन सी नेमतें हम दिन रात लुत्फानंदोज हो रहे हैं, और वो हमसे कितना प्यार करता है। हम उसे माने ना माने, वो हमें मानता है, और कितना मानता है, 70 माओं से भी बढ़कर। और फिर जो उसको माने उसका दर्जा बुलंद हो गया, और फिर जो उसकी माने उसका मुती और फरमाबरदार भी हो, तो उसका मकाम क्या होगा।
اب آپ اس پہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ آپ اس پہ ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے. تو ہمیں حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں بتانے ہیں. ویسٹ نے حقوق العباد پہ کافی توجہ کی ہے مگر حقوق اللہ سے فارغ. ہمارے لوگوں نے حقوق اللہ پہ بڑی توجہ فرمائی، حقوق العباد کا چیپٹر خالی. نتیجے میں دونوں ہی ڈوبے ہوئے ہیں. یہ دوسری تاریکیوں میں، ہم دوسری تاریکیوں میں. تو انہیں روزانہ زندہ کرنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اللہ اپنا حق ایک ہی رکھتا ہے، اس کے بعد سارے حقوق العباد بتاتا ہے. بس کہتا ہے میرے ساتھ شرک نہ کرو. ایسے نہ آنا کہ میرے ساتھی لے کر آ جاؤ. اس کے بعد تمہارے زمین سے آسمان تک گناہ بھرے ہوئے ہوں گے تو بھی معاف کر دوں گا، اگر مجھ سے یہ امید رکھو گے کہ میں تمہارا رب ہوں، معاف کر سکتا ہوں. سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے رحمت کے ضمن میں. کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یار اب اتنے گناہ کرتے ہیں تیرے یہ بندے، تجھے دھوکہ دیتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، ہر وہ بات کرتے ہیں جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اور تو بخشتا چلا جاتا ہے، رحمتیں برساتا چلا جاتا ہے. آخر کب تک؟ کتنی ہے تیری رحمت کی حد؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مثال دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ سمندر دیکھا ہے؟ کہتا ہے جی. کہ میری رحمت کی مثال یوں ہے کہ ایک سمندر ہو، اس میں ایک درخت ہو، درخت پہ ایک چڑیا ہو، چڑیا کے منہ میں مٹی کا ڈھیلا ہو، چونچ میں. سمجھ آ گئی؟ اب چڑیا منہ کھولے تو وہ چونچ سے مٹی کا ڈھیلا گر جائے، سمندر میں گرے گا، سمندر کو کیا فرق پڑے گا؟ پتہ ہی نہیں چلے گا. کہتے نہیں کہ سمندر میری رحمت ہے. اس سمندر میں اس درخت کی مثال پوری مخلوقات ہے، کائنات پوری. اس میں چڑیا انسان ہے، جتنے بھی انسان ہیں، اور ان سارے انسانوں کے گناہ اس کی چونچ میں پڑے اس مٹی کے ڈھیلے کے برابر ہے. جو ہی وہ لوٹنا چاہتا ہے وہ چونچ کھولتا ہے، رحمت اسے یوں سمیٹ لیتی ہے جیسے وہ مٹی کا ڈھیلا پانی میں گیا اور گھل مل گیا. ہمیں اپنی اولاد کو رب کی اس رحمت سے روشناس کرانا ہے. اتنی محبت ان کے اندر ڈالنی ہے کہ وہ محبت اس محبت سے بڑھ کر کسی کی نہ لگے، پھر وہ اس کی خاطر کریں جو بھی کریں. تو ہمارا قبلہ درست ہو، ہماری نیت درست ہو، ہمارے اعمال بھلے مکمل نہ بھی ہوں، رب العزت ہماری عزت رکھے گا. آمین. کوئی سوال ہے تو کر لیں. میں نے پتہ نہیں آپ کا ٹاپک یہی تھا یا نہیں تھا، یہی تھا تو چلیں جی، کوئی سوال ہے تو کر لیجیے. ہم سوالوں پر زیادہ توجہ کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں ہم زیادہ اچھا ڈسکس کر لیتے ہیں. جی میں بیٹھ کے بات کروں. جی جی بالکل. آپ اب یہ بات کر رہے ہیں نا، آپ اس ایج میں آ کے ہیں نہیں کہ آپ 50-60 جب آپ جوان تھے، کیا یہ بات اس وقت کہہ سکتی تھی آپ؟ اگر آپ کا یہ سوال میری ذات پر ہے تو جی. مطلب being a woman, being a mom, being a عورت اور being a facilitator for a family. سنیے یہاں پر آپ کی مطلب ذاتیات سے نکل کے میں بات کروں تو تربیت کی بات ہوتی ہے. میں مدینہ شریف سے آئی تھی شادی ہو کر، تو میرے والد نے مجھے حکم دیا تھا کہ مجھے درس دینا ہے، اور بوسٹن میں صرف 2 لوگ پورے اس میساچوسٹس میں
شاید 2 نہ ہوں تو، مگر اس ایریا میں، اس پورے شہر میں 2 ہی عورتیں تھیں جو حجاب والی ہوتی تھیں، ایک امام صاحب کی وائف اور ایک میں. مطلب اگر کوئی خدا نہ خاصہ وفات بھی پا جاتا تھا تو جب تک ہم دونوں نہ ہوں مردہ پڑا رہتا تھا، کوئی نہلانے والا نہیں ہوتا تھا. تو یہ وہ زمانہ تھا، میں آپ کو بتا رہی ہوں 88-89 کی بات کر رہی ہوں. تو جب میں نے ابو جی کو بڑے دکھ سے خط لکھا کہ آپ نے مجھے یہ حکم تو دیا ہے، یہاں بنا ڈنر کے کوئی آتا نہیں، اور میں ہر ہفتے ڈنر بناتی ہوں تو وہ بال بچے شوہر سب لے آتے ہیں، اس میں مہینے میں ایک بار تو درس سن سکتے ہیں، ادروائز میں ان کو ڈنر کراؤں، سیم ٹائم بچوں کو بھی دیکھوں، شوہروں کو بھی دیکھوں، بیویوں کو بھی دیکھوں، اور کب میں درس دے دوں. تو میں نے اپنی حالت زار اور وہ بیویوں کی بہت ساری شکایت لکھی. تو ظاہر ہے میں بھی ارلی 20s میں تھی، اور ابو جان نے بھی مجھے بہت مشکل ٹاسک سونپ دیا تھا. تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا میں آپ کو بتا رہی ہوں، شاید آپ کو اس میں جواب مل جائے. انہوں نے مجھے کہا کہ درس تو تمہیں دینا ہے، وہ تمہیں ہر حالت میں دینا ہے، روز دینا ہے. میں روز کہاں سے دوں؟ جب تم ڈنر ایزیلی پکا لو تو لوگوں کو بلا لو، نہیں تو احمد کو بٹھا لو، اور وہ بھی نہ بیٹھے. تو تم نے قرآن کھولنا ہے اور درس دینا ہے، اللہ فرشتے بھیجے گا جو سنیں گے. تو میری جان، مجھے تو ٹریننگ دی گئی تھی اور میں نے تو اس کو پورا کیا. میرا بیٹا بھی بالکل یہی شکوہ کر رہا تھا چند روز پہلے کہ بہت زیادہ آپ کی وہ ڈیمانڈ ہے، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے، آپ کو اٹھایا ہی ایسے گیا ہے، اور آپ نے ہم لوگوں کو مطلب دماغ میں ڈال دیا کہ ہم جنت کی کنجی بنے آپ کے لیے. تو اب ضروری تو نہیں نا کہ ساری ایکسپیکٹیشنز پوری ہوں. تو وہ مجھے مینٹلی پریپیئر کر رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے ساری ایکسپیکٹیشنز پوری ہوں. تو خفا نہیں ہوتے، ٹینس نہیں ہوتے. تو میں ایگزیکٹلی ان سارے حالات کو، یہ نہیں ہے کہ میں 25-30 سال پہلے امریکہ چھوڑ گئی تو ہجرت کر گئی پھر نہیں آئی. میرا پورا سسرال یہی ہے، ناطے یہی ہیں، سال میں کئی بار آنا جانا بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. میرے جانے کی کئی وجوہات تھیں، لیکن بیسک یہی تھی، ماحول اپنے بچوں کے لیے. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں اسلام پر چلنا بھی زیادہ آسان ہے، اس کی تبلیغ بھی زیادہ آسان ہے، اس کو قابو کرنا بھی بہت آسان ہے، بچائے رکھنا بھی آسان ہے. جب شروع میں ہم پاکستان بچوں کو لے کے جاتے تھے تو بچے ہر دوسرے سوال میں کہتے تھے مما یہ مسلمان نہیں، اور ہم اپنے رشتہ داروں کے سامنے ذلیل ہو جاتے تھے کہ اب کیا کریں، کیونکہ ہم یہاں رہ کر انہیں کہتے تھے مسلمان یہ نہیں کرتے، مسلمان یہ نہیں کھاتے، مسلمان یہ نہیں پہنتے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان یہ. تو ہم نے مسلمانوں کا ایک امیج ایسا بنا دیا کہ ہم اپنے گھروں میں جا کے ذلیل ہو گئے. گھر والوں نے کہا جی یہ ریاکار، یہ کیا ہے، یہ کیا مصیبت آ گئے ہیں پینڈو امریکہ سے اٹھ کے. تو ہم لوگوں کو وہاں پہ جا کے جہاد زیادہ کرنا پڑتا تھا. شروع میں ہمارے لیے یہ والی مشکلات بھی آئیں. اب تو ہم بڑے ڈھیٹ ہو گئے، اب تو ہم سب کچھ سنتے ہیں. شروع میں ہم شرم سے گڑ جاتے تھے، اب وہ شرم بھی نہیں رہی. لیکن آپ کو میں ایمانداری کی بات بتاؤں، رب نیتوں کا مالک ہے. آپ نیت تو کریں، آسانیاں وہ پیدا کرتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھیے سلمان فارسی کی نیت کی مثال میں دیکھیں، سب چھوڑ دیں، ایک شہزادہ نکل پڑتا ہے، کئی جگہ بکتا ہے، غلام بنتا ہے، کس انتظار میں اس کو آخری نبی دیکھنا ہے. وہ توریت کا بھی حافظ ہے، وہ انجیل کا بھی حافظ ہے، وہ 300 سال اس کی عمر ہے، وہ کتنی ہسٹریز دیکھ چکا ہے. لیکن وہ مدینہ میں آ کے بیٹھ گیا ہے کہ ایک عربی بولنے والا نبی آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا، اور اس کی کتاب پچھلی ساری کتابوں کی ٹیکسٹ بک ہوگی، اور اس ایک نبی میں مجھے سارے نبی مل جائیں گے، اس ایک نبی کی شخصیت میں مجھے سارے نبی مل جائیں گے. اور پھر جو ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے تو ساری نشانیاں، وہ ایسے امتحان لیتا ہے آپ کا، ایسے تلاشی لیتا ہے آپ کی، ایسے سوال کرتا ہے جو توریت میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اور اینڈ میں کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی قمیض ہٹا کے
मोहर नबूवत को भी हाथ लगा के देखता है, और उसको अरबी बोलना भी नहीं आता। यहूदी का गुलाम होने की वजह से हिब्रू सीख चुका है, अपनी जबान फारसी है। अब जब मुसलमान होता है तो किन शराइत पे मुसलमान होता है कि खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा समेत उसको आज़ाद कराने के लिए खजूर का बाग लगाते हैं। सलमान फारसी का जो खजूर का बाग आज भी मदीना में उसकी निशानियां मौजूद हैं। और फिर हर पौधे पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते हैं कि या रब हमें फतह देना। यहूदी की शर्त के मुताबिक ये खजूर निकल भी आए, फल भी दे, हालांकि वो नेचुरल नहीं था। नेचर क्या है? 3 साल के बाद फल उगता है। खजूर का फल पहले साल कभी नहीं उगा, लगाई जाती है, अगले साल वो उगती है, तीसरे साल वो फल देती है। इन्होंने हर पौधे पे दुआएं मांगी, लगाते वक्त भी, लगाने के बाद भी। और मौजज़ा क्या हुआ कि 1 साल में खजूर का पूरा बाग लहलहाता हुआ फल देने लगा। अब उसको आज़ाद करना पड़ा। उसने ये शर्त लगाई थी, उसने कहा था 3 साल में मैं कुछ ना कुछ और कर लूँगा। अब वो कर ना पाया। और जब ये आज़ाद होकर आते हैं, उम्र भी देखें, हालात भी देखें, जज्बा भी देखें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जज्बे को देखते हुए इन्हें पहले दिन से नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं। तो कहते हैं मुझे तो अरबी का एक हर्फ भी नहीं आता, अब मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि मतलब ये है फारसी में पढ़ लो जब तक कि तुम्हें उमर, अबू बकर, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अरबी में ना सिखा दें। चंद दिन लगाते हैं वो, और वो अरबी सीखते हैं और नमाज सीखते हैं, मगर उन्हें एक दिन भी छोड़ने नहीं दी। तो ये एक मिसाल है। हमारी ज़िंदगी मिसालों से भरी पड़ी है। हम बच्चों को कार्टून, कहानियाँ, इस किंग की, उस क्वीन की, इसकी लव स्टोरी, उसके रोमांस की स्टोरी, और ऐसी झूठी सच्ची कहानियाँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम वो उनको सिखाते हैं। उसमें हम उन्हें बड़ा करते हैं धोखे में, फ्रेब में, और स्मार्टनेस क्या दिखाते हैं। आपने कभी सोचा, खुद कुरान में 25 अंबिया का जिक्र है, 25 अंबिया की पूरी कहानियां मौजूद हैं। अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ उतनी ही सिखा दें तो उन्हें दुनिया की और किसी कहानी की ज़रूरत ना पड़े। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कही है, अगर सिर्फ उसी पर रोशनी डाल दें थोड़ी सी रोज़, तो मैं कहती हूँ कि आपसे बड़ा मुजाहिद कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा जिहाद कोई नहीं कर रहा होगा। अभी भी ग्रैंड चिल्ड्रन को भी सिखा सकते हैं। दोस्तों आपस में बैठते हैं, ही हा हा हूँ करके हम लोग उठ जाए, कोई एक बात अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुंचा के उठ जाए, आप हक अदा करके उठेंगे। और अगर आपने सीरत पाक का कोई ना कोई वाकया भी अपने बच्चों को रोज़ाना बताना शुरू किया, तो उनके जवान होते तक उनके बिगड़ने का कोई चांस नहीं। आप यकीन कीजिए, बिगड़ते बिगड़ते भी ज़माना लगता है, जैसे संवरते संवरते ज़माना लगता है। अगर हमें जवान करके, इतना सिखा के, अच्छा मुसलमान बना के, पाक दामन रख के हमारे माँ बाप हमें यहाँ भेजते हैं, तो हम हल्फन कसमन कह सकते हैं कि हमने, अब तो वो हमारे सर पे नहीं हमें देख रहे थे, हमने उनमें से कुछ भी नहीं किया जिस चीज़ से उन्होंने नफरत डाली थी। और मैं अपनी वालदा से हमेशा इस बात पर खफा होती थी, बहस करती थी, नाराज़ होती थी कि आपने, हम बचपन में बिल्कुल छोटे छोटे थे तो आपने कहा शराब पीने वाला, ये वो। आज इस उम्र के हो गए हैं, सारी उम्र बाहर गुजरी, आपने कभी उसकी स्मेल नहीं सूंघी। इतनी शदीद नफरत की है कि कहीं बिक भी रही हो तो हमें, और कोई पीता भी हो तो मतलब हम ऐसे बचते फिरते हैं उससे। हम छोटे थे, मैं कॉलेज का पहला दिन था, हमारी अम्मा ने लड़कों के खिलाफ डाल दिया हमारे दिमाग में। आज तक मुझे हसरत रही, मुझे इश्क और शादी हुई, मैं मजाल ही नहीं हुई किसी लड़के की बात का जवाब ही दे दे। और जब रिस्पॉन्स ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा कुछ। मतलब ऐसा खौफ बिठाया,
میں امی سے کہتی تھی کہ یہ جو 2-3 چیزوں کا خوف بٹھایا نا، یہ خنزیر کا، یہ شراب کا، یہ پرائے مرد کا، یہ غیبت کا کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ جھوٹ کا کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ حسد کا کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ بھی بٹھا دیا ہوتا. لیکن کیا کریں، اس معاشرے میں اس وقت ان کے اندر بھی وہ خوف نہیں بیٹھا ہوا تھا. حقوق العباد کا، ان چیزوں کا کیوں نہیں بٹھایا؟ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ بچپن کا خوف آج تک نکل ہی نہیں پایا. کوئی بھی سر پہ نہیں، کسی نے بھی نہیں کہا کہ ایسا مت کرو. تو مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. بہن میری بات کا جواب مل گیا آپ کو؟ اچھا، مزید تھوڑا سا آپ کے جواب سوال کے ساتھ بات کرتے ہیں. تھوڑا سا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں جہاد. میرے جو تربیت میں نے لی اپنے ماں باپ سے، اس کی تربیت امریکہ میں آ کے میں نے اپنے بچوں میں دی. مجھے یاد ہے جب میں ہمارے پہلی دفعہ آئی اور میں سوتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی، سو رہی ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے میرے کان میں آوازیں آ رہی ہیں اذانوں کی، اور میں اٹھ جاتی تھی اور میں کہتی تھی ابا جو کہا کرتے تھے اذان اٹھ گئے اور تم لوگ نمازیں پڑھو. مجھے قرآن کی آواز نہیں آ رہی تم لوگوں کے پڑھنے کی. تو ہم جو چھوٹی تھی میں اپنے گھر میں اس وقت، تو میں ابا سے کہتی تھی آپ تو حفظ کیے ہوئے ہیں، آپ تو پڑھ لیتے ہیں، ہم حفظ نہیں کر سکتے، ہم جتنا پڑھ لیتے ہیں میری آواز نیچے نہیں آ سکتی. میں اوپر بیڈ روم ہے میرا، نیچے تک نہیں آتی. کہتے تمہاری بہن بھی تو پڑھتی ہے. تو میں کہتی تھی ان کی تیز آواز ہے، پڑھ لیتی ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، اور بھی خواتین ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے ہیں اور ماشاءاللہ بہت کامیاب ہیں، اور الحمدللہ میں نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا کہ اپنے بچوں کو وہ تربیت دے دوں جو میری ماں نے اور میرے باپ نے دی. اور میرا شوہر میرے لیے بہت اہم تھا. مجھے یاد ہے میری یہ دوست ہے پچھلے ہم دونوں جو ہیں یونیورسٹی کے ساتھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہم نے کراچی یونیورسٹی سے پڑھا ہے. اور یقین کریں یہ میرے گھر بھی آتی رہی ہے، اس کو پتہ ہے میرے والد کے بارے میں. تو ہم نے حدیث بھی سیکھا، بھی ان سے سیکھا، پڑھا بھی، بہت کچھ کیا. لیکن یہ حقیقت ہے جو ماحول آپ اپنے گھر میں ہوتا ہے وہی اگر آپ کے دل میں ہے اللہ کی محبت، ایمان، تو آپ ہر جگہ جہاد کر سکتے. جہاد کے معنی یہ نہیں کہ آپ جا کے جنگ کر رہے ہیں. جہاد آپ کے دل کا جہاد، آپ کے نفس کا جہاد ہے. اگر آپ جہاد کے ایمان پہ رکھتے ہیں، جہاد ہے کیا، کفر ہے کیا، کافر کون ہے؟ ہمارا تو معاشرہ پاکستان کا ہر بندے کو کافر کہہ دیتا ہے. مطلب یہ کافر، یہ کافر، سورج سڑ دھکا. اصل میں جی پرائیورٹیز کی بات ہے. یہاں پہ ہم لوگ بل بھرنے کے چکر میں ہی، دونوں میاں بیوی نوکریاں کرنے کے چکر میں بہت ساری چیزیں، بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں اور وقت ہی نہیں ملتا ان کی دینی تربیت کا. ہمارے ماں باپ نے ہمیں اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے ان پر یہ امانت کا بوجھ ڈالا ہے اور اس کا انہیں حساب دینا ہوگا، انہوں نے ہماری تربیت کی. اگر آج ہم بھی ویسے سوچیں گے، دنیا میں کہیں پر بھی ہوں گے، تو ہم اپنی تمام تر مصروفیات میں سے اتنا وقت ضرور نکالیں گے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ رسول سے ان کے تعارف کرائیں اور آخرت کے لیے تیار کریں. ساری بات یہی ہے کہ ایک بار یہیں بوسٹن میں ہی میں بچوں کو پڑھا رہی تھی، تو اس کے ابا مجھ سے آ کر خفا ہوئے، بعد میں وہ ہمارے بیسٹ فرینڈز بن گئے. کہنے لگے کہ بیٹی آئی ہے اور وہ جی روتی جا رہی ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ میں تو جنت میں جاؤں گی اور میں تمہیں جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتی، اور مجھے تم سے بہت پیار ہے، تو یہ کیا طریقہ ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو اور تم کیسے مسلمان؟ تو کہنے لگے کہ وہ میں نے تو جی اس کے سامنے وضو کر کے ایک آدھ نماز پڑھ لیتا ہوں تو میری جان کو ہی آ گئی ہے. تو یہ آپ نے کیا بچوں کو ڈرا دیا ہے. اب وہ بچے جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے، وہ میری بیٹی جو ہے بڑی سینسٹیو ہے اور وہ رو رہی ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے کیونکہ تم جان بوجھ کر نماز چھوڑتے. تو مجھے ویسے اس وقت ظاہر ہے بندہ جوان ہوتا ہے تو اور خون بھی گرم ہوتا ہے، جذباتی بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس وقت تو مجھے بڑا مزہ آیا. میں نے کہا کہ بڑا اچھا کیا بچی نے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ والا جو جہاد ہے نا، جو یہ بہن بھی کہہ رہی ہیں، یہ ڈیفینیٹلی گھر سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ پھلتا پھولتا اور پھیلتا جاتا ہے. جیسے جڑ ہوتی ہے نا،
زمین کے اندر بھی بڑی گہری ہوتی ہے, اس کو بگڑتے ہوئے بھی زمانہ لگتا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ آج ہم نے بچوں کو اچھا سکھایا ہے, اچھی تربیت دی ہے, کل کو کوئی اور کسی بھی کشش میں, کسی بھی حسن میں, کسی بھی اٹریکشن میں وہ یوں چینج ہو جائیں گے. جی نہیں, وہ یوں بہک سکتے ہیں, چینج نہیں ہوگا. اندر وہ دھول مٹی جیسے آ جاتی ہے نا, اس کے بعد جس دن اس پر کپڑا پڑا, ڈسٹنگ ہوئی, وہ پھر صاف ہو جائے گا. تو وہ کچھ دنوں کی بات ہو بھی سکتی ہے, مگر مایوس نہ ہو, کبھی مایوس نہ ہو, کوشش کرتے رہیں, اللہ آپ کے ساتھ. کیونکہ میں جب اپنے بچوں کو پاکستان لے کے گئی, they were complete their high school. چھوٹا والا کامہ کراتا تھا, بڑا والا نماز پڑھاتا تھا. امریکن بچے یہاں بورن ہوئے, اور میں جب وہاں رمضان میں گئی, میں نے وہاں فیملی کو کہا میرا بچہ نماز پڑھائے گا, چھوٹا اقامہ کرے گا. ایوریبڈی لک ایٹ می اور واٹ, یہ امریکن بچے. میں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو, امریکہ میں ہم نے ان کو کچھ نہیں سکھایا, پڑھائیں گے نماز. اور جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اب ان سے سیکھیں گے, یہ بچے ہمیں سکھائیں گے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, تربیت کیا ہے. یعنی ہم نے کیا سکھایا ہے, ہم پاکستان میں رہتے ہیں اپنے بچوں کو. میں یہ فخر سے نہیں کہہ رہی ہوں, بڑی بات ہے کہ حق کی حقیقت ہے, اتنا آسان نہیں ہے. آپ کا دوسرا یہ سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کیسے اپنے بچوں کو بچائیں. گوروں میں بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, ان کی کمپنیاں دیکھیں. میں نے شروع سے اپنے بچوں کی کمپنیاں دیکھی. میرے بچے مجھے سمجھتے تھے بھائی کون دوست ہیں, ماں باپ کیسے ہیں, ان کا کون رہتے ہیں, میں سب سے ملوں گی تب جا کے تم دوستی بناؤ. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو بہت کچھ سیکھنا سکھانا بھی پڑتا ہے تاکہ وہ صحیح اور ٹریک پہ چلیں. دونوں بچے میرے ماشاء اللہ, ایک کی میں نے شادی بھی کر دی ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کوئی گوڑی سے شادی نہیں کی ہے, اس نے مجھ پہ چھوڑا, یہاں کا بانڈ مجھ پہ چھوڑا. اماں جو آپ کہیں گی مجھے دکھا دینا, بات کرا دینا. اس نے بات کی 3 مہینے اور پھر ماشاء اللہ اس کی شادی ہو, وہیں یہیں کی لائف. بہت شکریہ. جی کوئی سوال؟ بہت اچھی آپ نے باتیں کی. دیکھیے میرے خیال میں ہر چیز کا جو سولوشن ہے وہ صرف سمپل ٹاک سے نہیں ہو سکتا, جس کو آپ کو بھی پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے, سب کو بھی پتہ ہے. آپ ایک بڑی assumption جو آپ نے کی ہے وہ ساری تربیت ماں کے اوپر. نہیں, صرف ساری نہیں, لیکن شروع یہی اسی ہے. کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. اور وہ ماں کا جہاد, وہ جہاد بڑھ جاتا ہے جب آپ کو میرج, عورت جب پھنس جاتی ہے ایک شادی میں, تو یہ جو چلتا ہے, جو پرفیکٹ ایگزامپل آف چلڈرن دیٹ کمز ود the consensus of the two parents. بالکل بالکل. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اکثر شادیاں ہیں وہ یہاں پہ آ کے خاصی بریک اپ ہو جاتی ہیں. جی. there are reasons for that. اور اس میں بچے کتنے زیادہ سفر کرتے ہیں, ہمیں اس کا بھی امپیکٹ دیکھنا ہے. اور وہ پھر سوسائٹی کے انوائرمنٹ کو دیکھنا ہے. آپ نے بہت اچھا کہا کہ اب ہر کوئی ڈپلومیسی اختیار کرتا ہے, اور کوئی کسی بچے کو نہیں بتاتا کہ آپ نے یہ بات غلط کی ہے. ہمارے زمانے میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے, ہماری ماؤں, ہمیں فکر ہوتی تھی کہ ہمارا اگر ہم ایک غلط بات کر رہے ہیں, ہم بدتمیزی کر رہے ہیں, تو ہماری پیرنٹس کے جو دوست ہیں وہی ہمیں بتا دیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہو بچے. اب کیا ہو رہا ہے, ایوریبڈی ہیز فریڈم, nobody wants to talk about it. and you know جن لوگوں کو, اب ہمارے شروع کی جو فیملیز آئی تھیں ان کے کوئی رشتے دار نہیں تھے, ان کی مائیں نہیں تھیں, ان کے بہن بھائی نہیں تھے, سب سنگل تھے, مے بی ان کی شادیاں بھی افیکٹ ہو رہی ہوں. سو دیر واز, یہ ایک معاشرہ بنتا ہے ایک وجود کے ساتھ, لوگوں کی کوآپریشن کے ساتھ, جو کہ نہیں ہوتا بعض دفعہ. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ the last resort is your school, which is a public school, all types of people there, اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ گھر پہ جتنا سکھاتے رہیں, جو بھی کرتے رہیں, آپ کا ماحول باہر کا ہے, بچہ تضاد میں آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. سو میں نے تھرو آؤٹ یہ دیکھا ہے, اور میری آبزرویشن ہے اور میری پلیڈنگ ہے, میں اپنی فرینڈس کے ساتھ بھی یہ بات تھرو آؤٹ کرتی آئی ہوں, we have to support each other. We have to support بالکل each other. بالکل.
ये नहीं है कि भाई आप जो है अपने बच्चे का ये करने में भी इसका बच्चा भाई हम कुछ में नहीं बोलते माँ बाप, और माँ बाप को भी सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। माँ बाप को भी सेंसिटिव, बच्चा अगर कहीं पे है तो सारे फ्रेंड्स को ये बता देना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा गलत बात कर रहे, यू हैव अ राइट टू स्टॉप दिस चाइल्ड। एग्जैक्टली जो हमारे बचपन में था। जिस तरह आपने बात की कि एक सीड होता है, सीड के साथ आपका खाद भी जो होती है, आपका एनवायरनमेंट, आपका सब कुछ, that works, that plays a role, and that's the missing part. That is the missing part. बिल्कुल of सही कह रही हैं, societies. बिल्कुल और वो सही। मिसिंग पार्ट अब पाकिस्तान में भी हो गया है, सऊदी पूरी अरेबिया दुनिया हो में भी, गया है। पूरी दुनिया में हो गया है। कोई सऊदी अरेबिया में अभी सीधी ज़रा बात- सा कम इसलिए है कि हम लोग वहाँ पे बहुत फैमिली का वो हिसाब किताब रखते हैं कि भाई हम जैसे एक फैमिली की तरह हैं और हम सब एक दूसरे के बच्चों को टोकेंगे और हम ये करेंगे, तो अभी तक वहाँ थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन मैंने तो पाकिस्तान में भी ये लैक देखी है कि अब आप एक दूसरे की नसीहत नहीं करते भी नहीं, मानते भी नहीं, चाहते भी नहीं। और जॉइंट फैमिली सिस्टम की जो बरकत थी, रहमत थी, वो सबसे बड़ी यही थी कि बच्चे रख रखाव, मोहब्बत, अच्छी अल्फाज दादी दादा नानी नाना बड़ों से खुद ब खुद सीख लेते थे। हमें याद है कि हम लोग खेलने के शौकीन होते थे ना, तो कभी दुपट्टे उपट्टे का ध्यान नहीं रहा या कुछ ऐसे, तो गुजरते गुजरते अम्मी अब्बा के दोस्तों में से भी हमें टोक दिया करते थे, दुपट्टा ठीक करो। ये अच्छा, हमें हमारी मजाल नहीं थी कि हम एक आध बार मैंने माइंड किया तो घर आकर अगर जैसे शिकायत करो तो घर से उल्टी डांट पड़ती थी कि हमारी जुर्रत कैसे हुई कि हम उस्ताद की बात को माइंड करें या किसी भी बड़े की बात को माइंड करें, वो चाहे कितने सख्त अल्फाज क्यों ना हो। अब तो सबसे पहले माँ बाप को ही आग लग जाती है कि इसकी मजाल कैसे हुई मेरे बच्चे कुछ कहे। और ये भी यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊँ, आप बुरा मत मानिएगा, हमारे बच्चे जो ये बर्दाश्त नहीं करते, ये भी उन्होंने माँ बाप से ही सीखा होता है। अगर हमने बच्चों को ये कहा हो ना कि उस्ताद भी डांटेगा, सभी तरबियत कर सकते हैं, अच्छी बात कोई भी कर सकता है, तो बच्चे जो है वो इस बात के आदी हो जाते हैं कि मैंने गलती की तो मुझे कोई भी टोक सकता है। अब हम उनको दिमाग में डाल देते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी है, इसकी मजाल नहीं है कि वो मुझे गलत कहे, इसकी मजाल नहीं है कि वो मुझे टोक दे। और फिर दूसरा, हम सेल्फ प्रेज जो है ना, ये एक शैतानी अमल है। मेरे फादर बचपन से एक चीज़ सिखाते आ रहे थे, कल परसों भी मरियम भी इस बात को याद कर रही थी। उन्होंने कहा था एक बात याद रखना पूरी ज़िंदगी के हर अमल में, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में और शैतान में बुनियादी फ़र्क क्या था। हमें ये चीज़ बचपन से सिखाई गई और हम अपने बच्चों के कानों में बचपन से डाल रहे हैं, इवन स्टूडेंट्स के कानों में भी, दोस्तों को भी, एक दूसरे को हम लोग कहते रहते हैं ये बात। आप लोग भी ये बात ज़रूर फैलाइएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी नाफरमानी का गुनाह हो गया ना, शैतान से भी हुआ। दोनों का फ़र्क देखिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए, रोने लगे और कहने लगे गलती हो गई, बताओ क्या करें, तुम्हें कैसे मनाऊं, मुझे खुद ही बताओ, तुमसे माफ़ी कैसे मांगो, गलती हो गई। शैतान ने क्या कहा, गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं है, लॉजिक्स नहीं। हम आज के दौर में गोरों से सीखें, कालों से सीखें, माहौल से सीखें, हम लॉजिक सीखते हैं और हम इसको अपने बच्चों को इस बात पर शय देते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा ज़हीन है, या आपसे बहस कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, ये ज़हीन है, ये लॉजिक दे रहा है। ये लॉजिक्स शैतान की है। याद रखिएगा, शैतान ने कोई गलत लॉजिक नहीं दी थी, जहन में रखिएगा, शैतान की सारी लॉजिक्स ठीक थी। अल्लाह को उसकी नाफरमानी बुरी लगी, अल्लाह को उसकी ढटाई बुरी लगी, अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, अल्लाह को उसका तकब्बुर बुरा लगा। लॉजिक तो उसकी ठीक थी, सीनियर था वो, उसने ठीक कहा था, मैं 6000 साल से काम कर रहा हूँ, ये कल पैदा हुआ है, इसकी तो पैदाइश ही सड़ी हुई बदबूदार चीज़ की है, मेरी आग की है, मैं ताकत वाला हूँ। क्या ये लॉजिक गलत थी? ये भी ठीक थी। मगर इन सारी लॉजिक्स पे अल्लाह ने उसको लानत भेज के, मरदूद करार दे के शैतान कह दिया। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलीफा कह दिया, अपना ऑफिशिएटिंग, अपनी सिफात वाला। कितना फ़र्क है। तो अगर हम अपनी गलती मानते हैं तो ही गलती दुरुस्त हो सकती है। अगर हम उस पर अड़ जाते हैं तो हम फिर शैतान के बंदे कहलाते हैं।
शैतान के पास जितनी अच्छी लॉजिक्स होती हैं वो आदम के पास नहीं आती, क्योंकि आदम की मिट्टी में गलती भी है, भूलना भी है। तो हम फौरन ही कहते हैं हम आदम की औलाद हैं, हमसे गलती हुई, हम भूल जाते हैं, हम बहक जाते हैं। यानी भूलना अलग है, बहकना अलग है। तो हम भूल भी जाते हैं, हम बहक भी जाते हैं, हम नाफरमानी कर लेते हैं। नाफरमानी करने के बाद आदम पछताता है। आपसे सवाल करना है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बना मुसलमानों के लिए और सब कुछ, लेकिन वहाँ पे कितना कुफर होता है, कितनी खराबियाँ चल रही हैं, आप इसको एनालाइज करें, क्योंकि मुझे पता है अपना एनालिसिस। इसके लिए आपको भी पता है, सबको पता है, मेरा भी दिल बहुत दुखता है। बस मैं इतना कहूँगी कि अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना देती हूँ, उसमें एक खुशखबरी है और मुझे उस खुशखबरी का इंतज़ार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम के 5 दौर हैं इस दुनिया में। टोटल इस्लाम के 5 दौर हैं। पहला दौर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर, जो सबसे छोटा है। दूसरा दौर खुलफाए राशिदीन का है, जो इससे ज़रा बड़ा लेकिन छोटा ही है, मगर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत के ऐन मुताबिक है। इस दूसरे दौर को पहले दौर से मुख्तलिफ करार नहीं दे सकते, मगर ईमान का लेवल उससे ज़रा सा कम, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के बगैर। तीसरा दौर खिलाफत और मुलूकियत का है। उस खिलाफत में मुलूकियत भी आ गई, मगर फैसले फिर भी कुरान पे हो रहे थे, फिर भी लोगों में गैरत थी, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों का ख्याल हो रहा था, फैसले कुरान पर हो रहे थे, और नतीजे में 800 साल तक मुसलमानों ने पूरी दुनिया पे हुकूमत भी कर ली। ठीक है, अब आया चौथा दौर, जिसमें कुरान को निकाल के बड़ी एहतियात से साइड पे कर दिया गया। ना खिलाफत, ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो है नहीं, दूसरे दौर वाली सीरत भी गई, सुन्नत भी गई, तीसरे दौर वाली कुरान पे फैसले भी गए। तो चौथा दौर मुसलमानों का जवाल का, जिल्लत का होगा, जिसमें ये हर तरफ से जूते खाएंगे, पूरी दुनिया में जलील होंगे, और ये दौर सबसे बड़ा दौर होगा। और ये दौर वो है जिसमें हम आजकल हैं। और जब ये पूरे जूते खा चुकेंगे, जलील हो चुकेंगे, तो फिर लौट के वापस आएंगे कुरान की तरफ, सीरत की तरफ, अल्लाह की तरफ, ईमान की तरफ, और वो होगा 5वां दौर। और वो क़यामत से पहले आएगा, जब फिर इस्लाम को इज़्ज़त मिलेगी। ये हम चौथे दौर में हैं, और एंड हो गई है ज़वाल और ज़िल्लत की। हत्ता कि कलेमा के नाम पे लिया गया वतन भी कलमा के बग़ैर चलाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। उसमें से एहतियात से कलमा को बाहर निकालो, तो फंडिंग भी होगी, फलाना भी होगा, धमाका भी होगा। और जो अगर कोई कह दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर उसको वो कुछ करो जो हो रहा है इमरान खान के साथ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, रब अपना काम जब लेने पे आता है तो चूंटियों और अबाबीलों से भी ले लेता है। और अब हम भी थक गए, और दुनिया के बहुत सारे मुसलमान रो रो के रब से इस दौर के ख़ात्मे की दुआ मांग रहे हैं। और ये अब इंशाअल्लाह हर तरफ से, देखें मुसलमान हर तरफ से पिट रहा है। यही था कि जब हर तरफ से पिटाई होगी ना, तो ये सोचेंगे क्यों पिट रहे हैं, फिर उसके बाद इन्हें समझ आएगी कि अब हल कहाँ है, फिर समझ आएगी कि किस वजह से पिट रहे हैं। इटली में, बल्कि रोम में, यहाँ के पोप से मेरे फादर की बहस हो गई, तो उसने बड़ी नफरत से मजाक उड़ाते हुए कहा कि अच्छा डॉक्टर, तुम लोगों ने कुरान पे अमल करके क्या हासिल किया, हर तरफ जलील हो रही। हमने अपने दीन को छोड़ा तो हमने तो तरक्की की, तो आज तुम्हें तरक्की करने के लिए भी दीन छोड़ना होगा। तो अबू ने कहा तुमने एक बात तो ठीक कही, तुमने अपना दीन छोड़ा तो तरक्की की, हमने भी कुरान को छोड़ा है तो जलील हो रहे हैं।
जिस दिन हम वापस आ गए उस दिन से डरो। तो अब इस कौम को वापस आना है, बहुत सोली है। अब हमारी यूथ में अवेयरनेस हमसे ज़्यादा है, अब जाग गए हैं लोग। अब इंशाअल्लाह ताला ये दिन वापस आएंगे जो 5वां दौर है, और वो क़यामत से पहले आएगा। फिर इस्लाम को इज़्ज़त मिलेगी, फिर अल्लाह नाम को इज़्ज़त मिलेगी, फिर अल्लाह के नाम लेवाओं को इज़्ज़त मिलेगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपने वालिद का बहुत जिक्र कर रही, मैं आपको जानती हूँ ना आपसे। मेरे वालिद का मैं इतना जिक्र करती हूँ कि एक बार किसी ने मुझसे पूछा, मैं पता नहीं शायद बहुत दीवानी वाली बेटी हूँ, फिदाई वाली। उनका नाम डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मलिक है मैं ये समझ रही थी बहुत देर से। और वो मेरे अबूजान हैं। अच्छा, आप पता है जब बोर्डिंग की है ना, मैं बार बार सोच रही थी मलिक मुर्तज़ा या गुलाम, जो लाहौर से जी जी। हम आयशा बहुत सुना रहे थे। तो अबूजान की मैं फेवरेट बेटी भी हूँ, और वो जाहिर है मेरे तो वो वही हैं सब कुछ। लेकिन आपको एक बात बताऊँ कि इस दुनिया में मैंने पहली बार ये देखा कि बायोलॉजिकल औलाद ही सिर्फ औलाद नहीं होती। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का ये एक जुमला था जो अबूजान सुनाया करते थे कि मौलाना फरमाते थे, किसी ने उनसे कहा कि आपके बेटों में से सब आप पर नहीं गए, तो उन्होंने कहा यार लाखों बेटे मुझ पे गए हैं, तुम्हें वो नज़र नहीं आते? तो वो भी तो मेरे ही बेटे हैं। तो जब अबू जी शहीद हुए और लोगों को मैंने तड़पते रोते देखा, तो एक वक्त ऐसा आया कि मैं और मेरी वालदा और मेरे बहन भाई लोगों को चुप करा रहे थे, तसल्ली करा रहे थे। हत्ता कि मेरी एक कुली अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे फौत हो गई। बाद में स्टाफ रूम में बैठ के कहने लगी कि मैमूना के अब्बा के लिए मैं बेहोश हो रही थी। मैमूना को इतना गम नहीं था जितना मुझे था। मैमूना पूरे होश में थी और मैं बेहोश हो रही थी। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अबू जी से बड़ा प्यार करती थी। मैं आपको वैसे ये बता रही हूँ कि लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि बेहोश भी हुए उनके गम में और रोए भी बहुत। अल्लाह ने हमें सब्र अता किया, और उनके फौत होते ही घर में एक साथ 8 लोगों ने उनका काम शुरू किया। और उनके बेटे जो थे बिलाल, आपके छोटे भाई हैं, थे नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मैंने सुना था, जी, जी। सुनना शुरू किया वगैरह टीवी पे। हाँ बिलाल। हाँ, बिलाल ने और मैंने जी फ़ौरन ही पे, बिलाल तो फ़ौरन ही अबू के बाद टीवी पे, मैंने 1 साल के बाद स्टार्ट किया टीवी। जी चलें दुआ मांग लें इससे पहले कि मगरिब की अजान हो जाए। कोई और सवाल तो नहीं? जी एक क्वेश्चन है, कोई पॉलिटिकल रीजन से आपके फादर मुझे ये नहीं रिपीट करना, ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। ठीक है, अंडरस्टैंड। कभी ज़िंदगी में दोबारा मिले तो हो सकता है कि उस वक्त मुझ में हिम्मत हो। वालेकुम सलाम। एक अहम बात निकल रही है, सारे लेडीज बच्चे जवान हो रहे हैं। यहाँ पे जब आए अब बड़े हो चुके हैं बच्चे, मैं ही नहीं और मेरे फैमिलीज और फ्रेंड सर्कल, इवन तो लेबर और आजकल टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह पे सवाल ये आ रहा है कि जैसे लड़के लड़कियों के रिश्ते का मामला है, तो हम किस तरह लड़कियाँ किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह समझ में नहीं आता। कोई आगे बढ़ने भी डर रहे हैं, अगर अच्छी तरह बीच में जाए तो कुछ गलत निकल गया तो हम बिल्कुल सही कह रही हैं हबीबा। देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 4 चीज़ें बताई। आपने फरमाया कि एक मर्द एक औरत से 4 चीज़ों की वजह से शादी करता है, उसके हुस्न की जमाल की वजह से, उसके हसब नसब की वजह से, उसके माल और दौलत की वजह से, और चौथी और आखिरी चीज़ जिसको सबसे नीचे रखा जाता है वो है उसका दीन, उसकी वजह से। तो आपने फरमाया ये जो सबसे नीचे है ना इसे सबसे ऊपर करो, इसको रखो। हम लोग क्या करते हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं पाकिस्तान को ज़्यादा जहन में रख रही हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों को भी, हम जब लड़का देखते हैं अपनी बेटी के लिए तो हम उसकी कमाई देखते हैं, और शक्ल सूरत हैंडसम भी हो तो क्या ही बात है, और उस पर अगर माँ बहन उसकी ना ही हो तो क्या ही बात है। कमाई जो है डिजिट्स बताएं बस, फटाफट टिका के होने चाहिए, ठीक है। और जब हम लड़की ढूंढने जाते हैं तो हुस्न होना चाहिए, ऐसे जलती हुई परी लगे। अब यहीं पे हमारी उधर लड़के में उधर लड़की में हमारी एंड हो जाती है। लड़की का हुस्न देखते हैं, लड़के की कमाई। अब हमें हसीन लड़की भी
جاتی ہے اور یہ لڑکا بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے خود بھی اس کا دین اور اخلاق نہیں دیکھا ہوتا. یاد رکھیے گا, نہ لڑکی کا نہ لڑکے کا, نہ چاہا ہوتا ہے نہ ہماری نیت ہوتی ہے. اب جب وہ گھر آ جائے تو ہمیں شوق لگتا ہے, یا ہماری لڑکی وہاں چلی جائے تو ہمیں شوق لگتا ہے. ہمیں یہ تو پتہ ہی نہیں رزق حلال تھا. ہم نے آج تک لڑکے کو جب دیکھا تو اسے پوچھا نہیں, بیٹا نماز پڑھتے ہو, حلال کھاتے ہو, بیٹا کیسے ہو, یا لڑکی سے ہی بات کروا لیں. آج کل تو بچے فٹافٹ بات کر کے سارا کچھ نکلوا لیتے ہیں, آپس میں چیک کروائیں. بس ہم تو چاہتے ہیں اسے چھپاتے پھریں, کسی کو بتائیں ہی نہیں کہ رشتہ ہو رہا ہے. نظر لگا دیں گے, رشتہ ختم کرا دیں گے, اپنی بیٹی کا کر دیں گے. اور جو ہی شادی ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کمبخت میں 1000 بیماریاں تھیں. میں گناہوں کو بیماری کہہ رہی ہوں. اور ایسی والی بیماریاں تھیں کہ ہماری بچی اس کے ساتھ نبھا ہی نہیں سکی. ہم نے اپنی بچی کو تو اس کے لیے پریپیئر ہی نہیں کیا تھا. اسی طرح جب ہم لڑکی لے آتے ہیں تو حسینہ تو آ گئی. اب اس مہاجبینہ کو کب تک بیٹھ کے پوجیں گے آپ, اگر اس میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے, دینی نہیں ہے, اخلاقی نہیں ہے. اب اس کی وہی حسن آپ کو ڈائن چڑیل سے بھی بری لگے گی. تو آپ کو بھی, مجھے بھی, ہم سب کو بھی رشتہ کرتے وقت وہ بھی تو دیکھنا ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو زندگی آپ کی سیرت کے ساتھ گزرتی ہے. اور جیسے لڑکے میں کمائی ضروری ہے ایسے اس میں سیرت ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ اپنی ماں کی عزت کرتا ہے تو ہی بیوی کی کرے گا. اس کا مطلب ہے ماں نے اس کو عورت کی عزت کرنا سکھایا ہے. اگر وہ بہن کی غیرت رکھتا ہے تو بھی بیوی کی غیرت رکھے گا. اچھا, پھر تربیت بھی دیکھنی ہے, تعلیم بھی دیکھنی ہے. ہم تو ڈگری کے پیچھے پڑے ہیں. اب پھر آپ کو برا لگے گا اگر میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر صرف ایک ہنر ہے, ڈگری ہے, تعلیم نہیں ہے. میری اپنی ڈاکٹر لڑکی بھی مجھے اس بات پہ خفا ہوگی. لیکن بات کیا ہے, تعلیم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہہ رہے ہیں. مطلب ایک مکینک اپنا ہنر لے کے وہ آپ کی گاڑی ٹھیک کر کے بھی پیسہ کماتا ہے. میں نے بھی اپنی ڈگری لے کے آپ کو پڑھا کے پیسہ کما لیا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ابو جی سے کہنے لگے کہ یار تم یہ ٹی وی ریڈیو کے پیچھے کیوں پڑے ہو, تم کلاس 1 آفیسر ہو, CSS کیا ہوا ہے, اتنی بڑی ڈگری ہے تمہارے پاس. تو ابو جی کہنے لگے ان سے, مولانا میرے پاس حلال کمائی میں 6 بچوں کے ساتھ گھر پورا نہیں ہوتا, تو میں اس لیے سائڈ بزنس ہے میرا ٹی وی اور ریڈیو. پتہ ہے مولانا نے انہیں کیا سکھایا, اس چیز نے میری زندگی بدل دی. انہوں نے کہا کہ تم بیٹا ریڈیو بھی کرو, ٹی وی بھی کرو, کلاس 1 آفیسر میں ایسے ہی حلال کماؤ. اس وقت مجھے 19 گریڈ میں تھے, یہ تب کی بات ہے. مگر اگر اپنی ساری کمائی کو یہ سوچ لو کہ میں یہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں, اپنے 6 عدد بچوں کو حلال کھلانے کے لیے, بیوی کو حلال کھلانے کے لیے, ماں باپ کو حلال کھلانے کے لیے, تو تمہیں ریڈیو ٹی وی والے بلانا چھوڑ دیں گے؟ کہنے لگے نہیں. کہ نہیں, پھر اپنی انٹینشنز درست کر لو, اپنا قبلہ درست کر لو, تو پھر یہ تمہاری ڈگری ہنر نہیں رہے گی, عبادت بن جائے گی. ہم کمائی کریں, سب کریں, بالکل کریں, لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں میں اپنے شوہر کی ہیلپ کر رہی ہوں, اس کی اکیلے کی کمائی سے گھر کا گزارا نہیں ہو رہا, تو یہ مجھے عبادت کا درجہ ملے گا, میری تنخواہ تو نہیں کم ہو جائے گی. میری جاب والے مجھے سیلری نہ دیں گے, تو میاں کی مدد کر رہی ہے. یا میں اس وقت تبلیغ کر رہی ہوں, یا میں اسکول میں پڑھا رہی ہوں, یا میں کالج یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی ہوں, تو وہ میرا چیک روک تو نہیں لیں گے, یہ کہیں گے کہ تمہاری نیت تو تبلیغ کی تھی, جہاد کی تھی, تمہیں مل گئی. تو یہ تنخواہ بونس ہوگی. تو اسی طرح سے اگر آپ نیت یہ رکھیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ مخلوق کو اپنی بہو اور داماد بنائیں, تو بونس میں ڈگری والی بھی آئے گی, حسن والی بھی آئے گی, پیسے والا بھی آئے گا, ہینڈسم بھی آئے گا انشاءاللہ. دعا مانگ لیں, ایسا نہ ہو مغرب ہو جائے اور گھر والے نکال دیں ہمیں باہر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا عبادك وابناء عبادك وابناء إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اے اللہ اپنا ذکر و فکر نصیب فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنی رضا و قربت نصیب فرما، اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہم جو ہیں جیسے ہیں تیرے بندے ہیں، یا رب ہم سب کو معاف کر دے۔ الہ العالمین، اپنے حبیب کی امت کو مغفرت عامہ فرما دے، رحمت عامہ فرما دے۔ اے رب تو سراپا عفو و کرم ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مسلمان ہر جگہ زوال پذیر ہے۔ یا رب ہم سب مسلمانوں پہ رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ، کشمیر کے مسلمانوں پہ، برما کے مسلمانوں پہ اور پورے پاکستان پہ رحم فرما۔ الہی ہمارے وطن کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے۔ اے اللہ اس میں امن اور خوشحالی عطا فرما، یا رب اس میں قرآن کا نفاذ فرما دے، اس کو مخلص قیادت نصیب فرما، اس کا برا کرنے والے، برا چاہنے والے، برا سوچنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے تجھے تو سب معلوم ہے، یا رب انہیں تباہ و برباد کر دے، انہیں عبرت بنا دے، ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا تو آتا ہے۔ یا رب سب کی پریشانیاں دور فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی تکلیفیں دور فرما، جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرما، ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جن کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما، جن کے بچے رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں نیک نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین، جب تیرے پاس آنے کا وقت ہو یا رب اس وقت ہم اتنے پاک صاف ہوں، تو ہم سے راضی ہو، اس وقت موت دینا جب ہم بھی تیرے دیدار کو تڑپتے ہوئے تیرے پاس آئیں۔ الہ العالمین، ہمیں اپنا ساتھ نصیب کر دے، اس دنیا میں بھی بہترین دوست بن جا، قبر میں بھی بہترین ساتھ نصیب فرما، آخرت میں بھی بہترین ساتھ نصیب فرما، وہ جنت عطا فرما جس میں تو صبح شام اپنا دیدار کرائے گا۔ یا رب ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے بچوں کو، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے دوستوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ کر۔ یا رب وہ امتی بنا جس پہ کہ وہ ناز فرمائے، ان کا ساتھ جنت میں بھی عطا فرمانا،
ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پینا نصیب فرما. یا رب ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما. اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما. یا رب العزت مستجاب الدعوات بنا دے. اس دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا فرما. آخرت میں بھی بہترین عزت کا مقام نصیب فرما. ربنا تقبل منا. اے اللہ جن لوگوں نے اسے ارینج کیا ہے آج کی تیری اس محفل کو، ان سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، برکتیں عطا فرما. یا رب ہماری آج کی کاوش کو صدقہ جاریہ بنا دے، قبول فرما لے. یا رب ہمیں اپنے مجاہدین میں شامل فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ان کی دعائیں سب قبول کرے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے اور کمیونٹی کے لیے باعث رحمت و برکت بنائے. ان کے رزق حلال میں اللہ تعالیٰ نفع عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. what a beautiful reflection ڈاکٹر میمونہ. اور آپ کی جب آپ دعا مانگ رہی تھی تو واقعی ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے آپ کے والد اسی طریقے سے دعا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور سامنے سے دعا سنتے ہوئے جو فجر میں ہم لوگ آپ کی تفسیر کی کلاس ہوتی ہے اور دعا سنتی ہیں تو بہت اچھا لگا سامنے سے سنتے ہوئے. سبحان اللہ. ایپیٹائزر جو ہیں وہ سرو ہو گئے، آپ لوگ لے لیجیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھانا پھر ہم لوگ سرو ہوگا انشاءاللہ. نماز کا ہو گیا نا ابھی کیا ابھی ٹائم ہے. بہت اچھا لگا. 10 سال پریشانی آ رہے ہیں آپ باقی سب میں ہم آ رہے ہیں. بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں، میری تعریف کر رہے ہیں. آپ کی کلاس جوائن کرنا چاہتے ہو؟ شیور کر سکتے ہیں. ہاں نام اور فون نمبر دے دیجیے، میں گروپ میں ڈال دوں. بہت اچھا ہے سب کچھ. آپ کے ساتھ آپ کی سب سے بڑی فین اس کے بعد سب سے بڑی فین آپ کی طرح کوئی فین بہت نہیں ڈانٹ ہوتی رہتی ہے ہر وقت پیچھے. مجھے نہیں پتا تھا یہ یہاں سے آ جاؤ بھیا. سیلفی ہو ہی نہیں پا رہی. چلو آپ کسی آنٹی کو کہہ دو وہ بنا میری بڈی کے ساتھ میری تصویر بنا دیں. بڈی کہہ رہی ہے میں آپ کی بڑی فین ہوں تو میرے ساتھ ایک تصویر ہونا چاہیے. میری بیسٹ فرینڈ ایک اور کھینچو. میرے کیمرے. تھینک یو. ہمیں نہیں پتا تھا لیکن ہم بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیوں نام آ رہا تھا ملک کی وجہ سے کہ آپ ان کی قریب ہے. چلتا تھا آپ ان کی بیٹی ہے ماشاء اللہ. وہ جب ٹی وی میں کرے جب وہ کرتے تھے نا ان کی تفسیر سنا کرتے تھے اور میری رو کے سب. آپ نیچے آئیں گے کہ جی جی ہم نیچے آ جائیں. بہت اچھا لگا. سیکھنے کی ٹاپک میں
अच्छी है